We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. عید الاضحیٰ کی پیش کی مبارکباد کے ساتھ میں آپ کو اس خبر کی بھی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ہفتوں کی جنگ، دھمکیوں، میزائل حملوں اور گلوبل معاشی بے چینی کے بعد اب دنیا آج ایک ایسے موڑ پر آ رہی ہے جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بڑا امن معاہدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے. لیکن آج ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی جو ٹپیکل ٹرمپ پیش رفت ہے، جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں ابراہم اکارڈ میں شمولیت کو ایرانی نہیں بلکہ مذاکرات میں شامل ممالک کے لیے بھی ضروری قرار دیا. ٹرمپ نے بتایا کہ ہفتے کے روز ان کی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکیہ، ایجپٹ، اردن، بحرین کی قیادت کے ساتھ اہم بات چیت ہوئی اور انہوں نے ان ملکوں کی قیادت کو بتایا کہ امریکہ نے اس انتہائی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کوشش کی ہیں ان کے بعد اب یہ لازمی ہونا چاہیے کہ تمام ممالک بیک وقت ابراہم اکارڈز میں شامل ہوں، یعنی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اس عمل کا آغاز فوری طور پر سعودی عرب اور بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قطر کے اس ایکارڈ پر دستخط سے ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ ایران کو بھی اس غیر معمولی عالمی اتحاد کا حصہ بنانا ان کے لیے اعزاز ہوگا، گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے. دوسری جانب امن مذاکرات میں پیش رفت کی ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اب اس معاہدے کا فریم ورک تقریباً مکمل ہو چکا ہے. آج واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز وغیرہ کی فرنٹ پیج خبروں میں امریکہ اور ایران کے معاہدے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک ایسے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جو موجودہ سیز فائر کو مزید 60 دن تک بڑھا دے گا. اسی دوران وسیع سیاسی مذاکرات آگے بڑھائے جائیں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ایم او یو کا ابتدائی ڈرافٹ اس وقت ایران کی اعلیٰ قیادت اور سپریم لیڈر کی منظوری کا منتظر ہے. یعنی اب مسئلہ ایران کی مرکزی فیصلہ ساز شخصیت نے حل کرنا ہے. ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر کے امیر اور اعلیٰ حکام سے مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچے ہیں. رائٹرز اور AFP کے مطابق بات چیت میں اسٹریٹ آف ہورموز، انرچڈ یورینیم اور اکنامک سینکشن سے متعلق امور زیر بحث آ رہے ہیں. اس سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہفتے کو تہران میں سفارتکاری کا ایک طویل اور بہت اہم دن گزارا تھا. انہوں نے سیٹرڈے کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے 3 مرتبہ ملاقات کی، پریزیڈنٹ مسعود پزشکان سے علیحدہ مذاکرات کیے اور پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر غالباف سے بھی ایک علیحدہ بات چیت کی. آج فیلڈ مارشل عاصم منیر پرائم منسٹر شہباز شریف، چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ایران کے تنازع میں پاکستان کے کردار کو ایکسپلین کیا اور اس موقع میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے ان کی امن کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کا بھی ذکر کیا جو حالیہ امن مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کرتے دکھائی دیے تھے. ہفتے کے دن ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ امن سے متعلق معاہدہ لارجلی نیگوشیٹڈ یعنی کہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کوئی جلد بازی نہیں کرے گا. بعد میں ٹرمپ میں ایک اور پیغام جو بظاہر امریکہ میں ان کے سیاسی مخالفین کے لیے تھا، اس میں کہا کہ معاہدہ ابھی مکمل طور پر فائنل نہیں ہوا اور ابھی تک کسی نے اس کی مکمل تفصیلات نہیں دیکھی ہے. وہ اپنے سیاسی مخالفین کو مخاطب کر رہے تھے، یعنی کہ وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے جو حامی ہیں ان کو اس بارے میں اطمینان میں رکھیں. آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے بھی تصدیق کی کہ پاکستان کی میڈیشن میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاہدے پر اب بہت قریب ہی ہے کہ دستخط ہو جائے. تہران میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ کئی نکات پر فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اس سے قبل اتوار کو ایرانین فارن منسٹر کے ترجمان نے کہا تھا کہ ابھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر میڈیٹرز کے ذریعے بات چیت ضروری ہے. اگلے 3 سے 4 دن انتہائی اہم ہوں گے.
مجوزہ معاہدے کے تحت ایران، امریکہ اور ان کے اتحادی فوری طور پر ہر محاذ پر فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان کریں گے۔ اس معاہدے کا اطلاق لبنان پر بھی ہوگا۔ اسی دوران دونوں فریق ایک MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کریں گے، جس کی مدت 60 دن ہوگی اور باہمی رضامندی سے اسے بڑھایا بھی جا سکے گا۔ اس 60 روزہ مدت کے دوران اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل طور پر کھلا رکھا جائے گا۔ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا، جبکہ ایران ان بارودی سرنگوں کو صاف کرنے پر بھی آمادہ ہوگا جو اس نے جنگ کے دوران نصب کی تھی۔ اس کے بدلے امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی ناکہ بندی ختم کرے گا اور کچھ پابندیوں میں نرمی بھی دی جائے گی تاکہ ایران دوبارہ آزادانہ طور پر تیل فروخت کر سکے۔ تاہم یہاں ایک اہم اختلاف سامنے آیا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اس کے منجمد فنڈز فوری طور پر بحال کیے جائیں اور پابندیاں مستقل ختم کی جائیں، لیکن امریکی موقف یہ ہے کہ پابندیاں اسی وقت ہٹائی جائیں گی جب اسٹریٹ آف ہارموز مکمل طور پر فعال اور محفوظ ہو جائے گی۔ ادھر ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق صرف تیل کی فروخت پر پابندیاں ختم ہونے سے ایران کو 60 دن میں تقریباً $10 بلین کی آمدن ہو سکتی ہے۔ اسی دوران معاہدے کے ایک اور اہم حصے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مجوزہ MOU میں ایران یہ یقین دہانی کرائے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی یورینیم انریچمنٹ پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ معاہدے کے ڈرافٹ میں ایران نے اپنے ہائیلی انرچ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ تاہم یہ مواد کیسے منتقل کیا جائے گا یا کس کے حوالے کیا جائے گا، اس پر بعد میں الگ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب ایرانی ذرائع اس معاملے پر مختلف تصویر پیش کر رہے ہیں۔ رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر ایرانی سورس نے کہا کہ تہران نے اپنے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ حوالے کرنے پر کوئی اتفاق نہیں کیا۔ اسی طرح ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر ایران نے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کسی عملی اقدام کو قبول نہیں کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مجوزہ معاہدہ ایران کو اسٹریٹ آف ہارموز کے انتظام کا اختیار دیتا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق ٹرمپ کا یہ موقف حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا کہ اسٹریٹ آف ہارموز مکمل طور پر بین الاقوامی کنٹرول میں ہوگی۔ اسی دوران امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اس معاہدے کی بعض شقوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اسی پس منظر میں آج انتہائی اہم ڈیولپمنٹ میں ایران کے صدر مسعود پزشکان نے کہا ہے کہ تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن پروگرام نہیں چلا رہا۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنے شہید امام کے دور میں یہ موقف اپنایا تھا، ہم آج بھی دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم خطے میں عدم استحکام بھی نہیں چاہتے۔ خطے کے امن کو سب سے زیادہ نقصان اسرائیل پہنچا رہا ہے، جو اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے جنگ، کشیدگی اور بدامنی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً مذاکرات میں شامل فریق اور ہم اپنے ملک کی عزت اور وقار پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا اور امید ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد پاکستان میں ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں نے گلوبل فائنینشیل مارکیٹس میں نئی جان ڈالی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس ریکارڈ سطح کے قریب پہنچ رہی ہیں اور ایشیائی شیئرز کے انڈیکس میں تقریباً آج 1.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آئل پرائسز میں بھی نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ برینٹ کروڈ 5% سے زیادہ گر کر تقریباً $97.70 فی بیرل تک آ گیا ہے، جو ہفتوں سے زیادہ عرصے کی کم ترین سطح ہے۔ امریکی WTI بھی 5% سے نیچے آیا ہے اور $91.37 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ KSE 100 انڈیکس نے کاروبار کے آغاز کے ابتدائی منٹوں میں 3600 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا اور آخر میں 3800 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کر کے کلوز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور ایران ایک تاریخی مفاہمت کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ پوری دنیا بے چینی سے ان لمحات کا انتظار کر رہی ہے جب امریکہ ایران معاہدے کا باقاعدہ اعلان ہو، دونوں ملک اس معاہدے پر دستخط کریں اور دنیا اور مشرق وسطیٰ میں امن و امان کا ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایک بار پھر پاکستان کی نامور سیزنڈ ایکس ڈپلومیٹ، سفیر رہ چکی ہیں اقوام متحدہ میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اوورآل اس وقت تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اب امن جو ہے وہ قریب ہے، اور جو ہم گفتگو سن رہے ہیں US سے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی اور جو خطے کے دوسرے ممالک سے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک امن معاہدہ، اس کا ابتدائی ڈرافٹ جو ہے، جو امریکہ
اور ایران کو مذاکرات کی میز پہ لے آئے گی، وہ اب تیاری کے آخری مراحل میں ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ ایک ڈیل قریب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ڈیل ہے یہ فیزز میں ہوگی. تو اس وقت ہم پہلے فیز پہ پہنچے ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا 60 دنوں کے لیے بقول رپورٹس کے. ظاہر ہے ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ایگزیکٹلی کیا ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز اور بلاکیڈ اس حوالے سے بھی تبدیلی آئے گی. لیکن جو نیوکلیئر پہ نیگوسیشنز ہونے پھر وہ دوسرے فیز میں ہوں گے. پہلے فیز میں ایران کی کم از کم توقع یہ ہے کہ سینکشنز لفٹ ہونے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور امریکہ کی طرف سے بھی اس قسم کی میرا خیال ہے کچھ ایشورنسز ہیں. اسی حوالے سے جو میرا خیال ہے جو رپورٹس اب آ رہی ہیں کہ ایران کے اسپیکر دوحہ گئے ہیں آج، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں شاید کچھ ایسٹس انفریز ہونے کا بھی اس وقت پاسبلٹی اسٹرانگ ہو گئی ہے. تو یس وی آر کلوز آئی تھنک، لیکن پھر بھی آئی تھنک تھوڑا سا محتاط تو رہنا پڑے گا، اس لیے کہ دیکھیں ایران کے جو اسپوکسمین ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسٹکنگ پوائنٹس ہیں which have to be resolved. لیکن I think we're in a better place than we were in the last 3 months. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ فیس سیونگ چاہیے تھی دونوں کو، یا یہ کہ آف ریمپ چاہیے تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی چاہیے تھا اور ایرانین لیڈرشپ کو بھی چاہیے تھا. کیا اس وقت جو سچویشن ہو گئی ہے وہ مور اور لیس ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، ایرانی لیڈرشپ کے لیے، کہ جہاں پر وہ اپنی عوام کے پاس جائیں اور ان سے کہہ سکے کہ یہ ہم ڈیل لے کے آئے ہیں؟ مطلب ایک ون ون کی جو سچویشن ہے وہ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اب آلریڈی کم از کم یہ ماحول بن چکا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی ون ون نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس وقت جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ جو آبجیکٹیو صدر ٹرمپ نے سیٹ کیے تھے وہ اچیو ہو رہے ہیں. دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا تو وہ تو جنگ سے پہلے ویسے ہی کھلا ہوا تھا، تو پھر جنگ کیوں کی انہوں نے؟ تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ بھی بہت سارے ڈومیسٹک پریشر کے تحت ہی از انڈر لاٹ آف پریشر، بیکاز جو رائٹ ونگ ہے اس کی ریپبلکن پارٹی کی وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی ڈیل ہے جس میں کہ امریکہ کو کچھ خاص چیز نہیں مل رہی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے میرا خیال ہے ایران بیٹل فیلڈ میں بھی ان کا اپر ہینڈ رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل میں بھی they have got the better of the United States. لیکن میں یہ کہوں گی کہ we still have to wait and see what the deal looks like. اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب. کل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جو ان کی ٹیلی فون کال تھی جو کہ ریجنل تمام لیڈرشپ کے ساتھ انکلوڈنگ پاکستان، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ابراہم ایکارڈ کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. دیٹ واز کوائٹ مطلب ایک آل آف سڈن ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور جو اس وقت کی رپورٹنگ اس میں کہا تھا کہ ایک سٹن سائلنس ہو گئی تھی اس کے بعد وہاں پر، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ آر یو ود می، تو مطلب اس طرح سے وہاں پہ خاموشی ہو گئی تھی. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آج کی جو ٹویٹ ہے انہوں نے اس میں ایک بار پھر اس کا ذکر کیا، بہت تفصیل سے انہوں نے کہا ہے اور بہت زور دے کے کہا ہے کہ سوائے 1-2 کنٹریز کے جو کہ شاید ان کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دوسری کنٹریز کو کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ انہوں نے سعودی عرب اور قطر کا نام لیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس ڈیولپمنٹ کو، آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور دوسری چیز کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس پورے معاملے میں کوئی کنڈیشن ڈال رہے ہیں، یہ کیا موو ہے؟ اول تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ان نو پوزیشن ٹو سیٹ اینی کنڈیشنز آن اینی ون. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کر کے ان کو کیا ملا، کوئی بھی ایک آبجیکٹیو نہیں انہوں نے اچیو کی، تو کیا کنڈیشن وہ سیٹ کریں گے؟ کون مانے گا اس کنڈیشن کو؟ اور جہاں تک یہ ابراہم ایکارڈز کا تعلق ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ پاکستان کین بی پارٹ آف اٹ، نہ ہی میں سمجھتی ہوں سعودی عربیہ اور قطر فار دیٹ میٹر. میرا نہیں خیال، آئی تھنک دس از ڈیلیوژنل آن دا پارٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ. پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں وہ کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایک ایسے وقت پہ جب کہ اسرائیل نے جنگ مسلط کی ہے ایک مسلمان ملک پہ. تو اس کانٹیکس میں پاکستان اور سعودی عربیہ ریکگنائز کر لیں گے
اسرائیل کو یہ کیا یعنی کہ بالکل ہی فضول بات ہے. پھر یہ کہ جو غازہ میں کیا ہے اسرائیل نے, I mean Israel's hands are stained with the blood of Palestinians. 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. تو اس کانٹیکس میں کون ریکگنائز کرے گا؟ ابراہیم اکارڈز کا کون حصہ بنے گا؟ میں سمجھتی ہوں اس پہ تردید آنی چاہیے اور اسٹرانگ تردید آنی چاہیے ان ملکوں سے جن کا نام لیا ہے صدر ٹرمپ نے. تو یہ جو بہرحال یہ ایک اس بات کی بھی نشانی ہے نا کہ ہی از بیسکلی رسپونڈنگ ٹو وہ جو پریشر اب وہ فیل کر رہے ہیں. آبویسلی ہم نے دیکھا کہ جو ایک ٹویٹ آیا پرائم منسٹر نیتن یاہو کا, اس میں بھی لینگویج جو تھی وہ بہت زیادہ اس طرح کی نہیں تھی جس کو وہ اپروو کر رہے ہو اس ڈیل کو. دوسری جانب جو ود ان ریپبلکنز جو پرو اسرائیلی لابی ہے یا یہ کہ جو ہارڈ لائنرز ہے وہ جو ان پر جو پریشر آ رہا ہے یہ اس کی ترجمانی ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں اور اب اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں سمجھانے کی کوشش کا تو تب فائدہ ہو نا کہ اگر وہ حقیقت میں تبدیل ہونے والی ہے چیز. تو یہ کیا پھر اسٹریٹجی ہے جبکہ جن ملکوں کا ٹرمپ نے نام لیا ہے ان میں سے کوئی بھی ابراہیم اکارڈز کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوگا ایسے پوائنٹ ایسے وقت پہ. اور پھر یہ کہ یہ دباؤ ضرور, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران, دباؤ جو ہے اپنی پارٹی سے وہ ضرور بڑھ رہا ہے. لیکن جو چیز ہمیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے, اس لیے کہ ہم ایک ڈیل کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم ڈیل کے قریب آ چکے ہیں یا نہیں. اس میں اسرائیل ول پلے دا رول آف اے اسپوائلر. آلریڈی جو مختلف رپورٹس ہیں ان کے مطابق ایک فون کال جو صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کے درمیان ہوئی, وہ بھی کہتے ہیں کہ کافی ایک یعنی کہ ٹینس کال تھی, جس میں کہ لگتا یہ ہے کہ نیتن یاہو ظاہر ہے he doesn't want a deal between Iran and the United States. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور امریکہ اس کے ساتھ مل کے بس لڑتا ہی رہے ایران کے خلاف. تو یہ ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور رکھنی پڑے گی کہ اسرائیل کا کیا رول رہتا ہے. بیکاز کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے وہ ہارڈن ہوئی ہے اسرائیل کے انٹرونشن کے بعد. اچھا, آن اے پازیٹیو نوٹ ڈاکٹر صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیو اب ٹرمپ کا یا مارکو روبیو کا یو ایس لیڈرشپ کا وہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں نیوکلیئر ویپن نہیں الاؤ کریں گے. ایران کے پاس کسی صورت میں اس کا جو بھی نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ویپنائز نہیں ہونا چاہیے, ویپن کے بالکل قریب نہ ہونا چاہیے, کوئی نیوکلیئر اس قسم کی کیپیبلٹی ایران کے پاس نہیں ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن ہو یا اپنے پروگرام کو وہ نیوکلیئر پروگرام کو ویپنائز کرے یا وہ انرچ کرے یورینیم کو کہ وہ ویپن گریڈ پر آ جائے. اس معاملے میں جو کہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے اس وقت ٹرمپ کا اور جو ایران کی جو ہم نیریٹو سن رہے ہیں اس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو یہ جو ایک ڈیل ہو جائے یہ شاید ناممکن نہیں لگتی ہے. ہاں, مگر یہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران تو اس جنگ سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا جی کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتا, اور بلکہ جو آپ کو یاد ہوگا جن مذاکرات کا میڈیٹر عمان تھا, جو کہ عمان کے فارن منسٹر نے کہا بھی یہ کہ وہ ایک بہت ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اس ڈیل میں کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ ایران نے کہا کہ جی ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہ رہے, اور جو 2015 کی اگریمنٹ تھی جو صدر اوباما کے ایڈمنسٹریشن کے دوران ہوئی, نیوکلیئر اگریمنٹ ایران اور امریکہ کے درمیان, اس میں تو کلیئر تھا کہ, اور اس میں تو بہت تفصیلات بھی ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے جوہری پروگرام کے حوالے سے اور کیا نہیں کر سکتا. تو وہ اگریمنٹ کس نے رینیگ کی, کس نے وہ ختم کی؟ صدر ٹرمپ نے. تو اب میں تو سمجھتی ہوں کہ واٹ ایور صدر ٹرمپ ول گیٹ ناؤ ول ناٹ بی این امپروومنٹ آن دا 2015. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید دیکھا ہو بعض انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز ابھی بھی وہ بٹ بائی بٹ کمپیئر کر رہے ہیں جے سی پی او جو پریزیڈنٹ اوباما والی ڈیل تھی اسپیشلی نیوکلیئر والی چیز, اور اب جو بات جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں اس از مچ بیٹر دین دی جے سی پی او. تو یہ کم از کم ایک اس کو بالکل ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے, اس لیے کہ اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں تو کہیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ امپروومنٹ ہے.
وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں پھر بھی آپ انرچ مٹیریل آپ چھوڑ رہے تھے ایران کے پاس، اور اس میں پھر بھی ایک گنجائش تھی کہ آگے چل کے وہ 20 سال بعد یا 10 سال بعد جو ہے وہ پھر بھی اس پروگرام اپنی جو کیپیبلٹیز ہے اس کو استعمال کر سکے. یہاں پہ بالکل جو ہے اس کو لاک اینڈ کی وہ بند کر دیں گے. اس وقت تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے، کسی نے کنفرم کیا ہے. ایران تو بلکہ کہہ رہا ہے کہ their right to enrichment is non-negotiable. وہ نیوکلیر ڈسٹ کو نہیں لے جانے کو دینے کی اجازت دے رہے فی الحال. اس وقت نیوکلیر ڈسٹ تھا ہی نہیں جس کو کہ ٹرمپ نیوکلیر ڈسٹ کہتا ہے. AGU تو تھی نہیں اتنی، وہ تو بعد میں انہوں نے انرچ کرنا شروع کیا جب سب کچھ ٹرمپ نے ایگریمنٹ ہی ریووک کر دی، اور پھر EU کے ساتھ بھی جب ان کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ AGU جو ہے یہ تو پچھلے چند سالوں میں انہوں نے انرچ کر کے ان کے پاس اسٹاک پائلز ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ اب سارا کچھ امریکن ٹرم سے ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ تو یہ کلیم کرے گا بعد میں، وہ تو خیر کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے. صدر ٹرمپ از نون ٹو لائی، ہی لائز آل دا ٹائم. کسی ٹویٹ میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. بھئی اگر جیت چکے ہیں تو پھر جنگ جاری، پھر آپ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اب جو one has to cut through this rhetoric. One also has to cut through the lies. اگر ہم جھوٹ پہ جائیں گے تو پھر ہمارا جو تجزیہ ہوگا وہ جھوٹ پہ ہی مبنی ہوگا. اچھا اب جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس پہ ایک اور چیز جس کو کہ ہم پازیٹیو نوٹ کہہ سکتے ہیں کہ اب تمام گلف سٹیٹس جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور کافی جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ آن بورڈ ہیں. اور وہ اب جو بھی چیز جو جس لیول تک ہم پہنچے ہیں اب تمام عرب اسٹیٹس اس میں آن بورڈ ہے، اور اس معاملے میں کم از کم ایک کنورجنس ہو گئی ہے ریجنل، کہ اب اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک آدھ عرب اسٹیٹ جو تھا اس کی بڑی سیویئر ریزرویشنز تھے، لیکن اب جو ہے کنورجنس ہمیں نظر آ رہی ہے. ہاں کامران آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت سب خلیجی ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو جائے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس لیے کہ انہوں نے جو چیلنجز فیس کیے ہیں، ظاہر ہے ان کی اکانومیز کو جو دھچکا پڑا ہے اور بھی پڑ سکتا ہے اگر یہ جنگ پھر سے شروع ہو جاتی ہے یا یہ اسٹینڈ آف جو ہے یہ طویل ہوتا ہے. تو ہاں فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی یکجہتی ہے اس حوالے سے کہ سب عرب ممالک اور خلیجی ممالک چاہتے ہیں بیکنگ Pakistan's mediation, they're backing efforts for comprehensive settlement. لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس جنگ کے دوران جو تناؤ اور ٹینشنز ہیں مختلف ممالک کے درمیان، خلیجی ممالک کے درمیان، وہ زیادہ میرا خیال ہے انٹینسیفائی کیے ہیں. تو یہ جنگ جب ایگریمنٹ ہو جائے گی اور جب سب کچھ امن آ جائے گا تو وہ جو سٹرینز ہیں یا ٹینشنز ہیں وہ انریزالوڈ، ان کو ریزالو کرنا پڑے گا ان ملک کی طرف سے. اور ڈاؤن دا روڈ یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، یہ سیز فائر جو ہے یہ ایک پرماننٹ ہو جاتا ہے، اور ایران پہ آبویسلی کچھ سینکشنز کم ہوتی ہیں، کچھ ان کے ایسٹس جو ہیں جو فروزن ایسٹس ہیں وہ انفریز ہو جاتے ہیں. ڈاؤن دا روڈ ایران کا رول آپ کیا ریجنل پالیٹکس میں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سامنے رکھنی پڑیں گی پوسٹ کانفلکٹ فیز کے لیے. اول تو یہ کہ امریکہ کی ڈومیننس کا جو ایرا ہے میں سمجھتی ہوں دیٹ ول کم ٹو اے کلوز، اٹ ول کم ٹو این اینڈ. دوسرا یہ کہ اسرائیل جو چاہتا تھا کہ یہ ایک طویل جنگ ہو اور بالکل ہی امریکہ ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ کرے، وہ ایک سیٹ بیک ہوگا اسرائیل کے لیے. اور اسرائیل نے کسی حد تک جو اپنی ڈومیننس اسٹیبلش کی تھی وہ ایران نے کاؤنٹر کر لی ہے. سو ایران ول ایمرج مچ اسٹرانگر ان دا پوسٹ کانفلکٹ لینڈسکیپ آف دا مڈل ایسٹ. اور جو باقی ممالک ہیں خلیجی ممالک، آئی تھنک ان پہ پھر یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طرح سے ایک کو ایگزسٹنس کریں ایران کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیہ ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے فارن منسٹر جو ہیں
سعودی عربیہ کے اور ایران کے, they've been in contact, they've been having phone conversations. تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ اسی چیز کی کہ even the Saudis are getting ready for the post conflict phase. And don't forget کہ اس جنگ سے پہلے اور پچھلے سال بھی جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کے بمباری کی تھی ایران پہ, اس سے پہلے تو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک rapprochement ہو گیا تھا. تو I think there will be a return to that rapprochement, which I think will be a very positive development for the Middle East. بہت جلد ایک معاہدہ تیار ہے, اس پہ دستخط ہوں گے اور مشرق وسطیٰ میں امن کی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹریٹجک سیکیورٹی افیئرس کے ممتاز سیزن اینالسٹ جناب اکرام سہگل ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سہگل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اپیرنٹلی چیزیں طے ہو گئی ہیں, زبانی طور پہ طے ہو گئی ہیں. ایک انیشیل MOU کا ڈرافٹ جو ہے وہ پرہیپس تقریباً ریڈی ہے اور اب صرف اس کی نوک پلک درست ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں اب کوئی ہکپ نہیں ہے, یہ ہو جائے گا انیشیل ایگریمنٹ جس میں کہ پرماننٹ سیز فائر ہو جائے یا 60 ڈیز کے لیے سیز فائر ہو جائے اور باقی ایشوز ہارموز کھل جائے اور پھر باقی ایشوز جو ہے ان دا نیکسٹ 60 ڈیز جو ہے ریزالو ہو جائے اور پھر ایک پیس کا ماحول جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ہم دیکھیں گراؤنڈ پہ آ جائے؟ کامران, پرابلم یہ ہے اس کے اندر بہت سی انٹینجبلس ہیں اور سب سے بڑی انٹینجبل یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ MOU ہے. جی. اینڈ دا MOU ایکچولی لے ڈاؤن کی 60 ڈیز پیریڈ جس کے اندر آپ جو میجر ایشوز ہیں وہ ریزالو کریں. اور اس MOU کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ایران نے ڈسکور کیا آفٹر دا اسٹارٹ آف دا وار, وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے. جی. تو اس اسٹریٹ آف ہارمز کی کنٹرول جو ایک نئی چیز ہے, بیفور 60 ڈیز ارلیئر 90 ڈیز ارلیئر یہ نئی چیز تھی, اب وہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے بیکاز وہ پھر افیکٹ کرتی ہے دی انٹائر اکانومی آف آل دا گلف اسٹیٹس. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ 60 ڈیز نا, اس کے اندر اور بھی انٹینجبلس ہیں. سب سے بڑی انٹینجبل یہ ہے کہ اتنی میونیشنز استعمال ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جیرلڈ فورڈ جو سب سے بڑا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو واپس جانا پڑا ہے ڈاک میں یونائٹڈ اسٹیٹس آفٹر ایکسٹینڈیڈ دس تھنگ. تو یہ میونیشنز کی شارٹ سپلائی اندر انٹرنل پالیٹکس ود ان USA جب دا میجورٹیز اپوز ٹو دا وار, ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کی نیتنیاہو کی بات مان کے آپ اس وار میں گئے ہیں اور جو آپ نے پرومسز کی تھی وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی اپنے پارٹی کے اندر ڈیوائسو وہ ہے. تو اور ایران کی آف کورس ان کو ڈیمیج اچھا خاصا ہوا ہے, لیکن ان نے جو اپنی اسٹریٹجک ایک پلان کی تھی آف ڈیسینٹرلائزیشن آف سکسیشن, اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن اس سے ایک دشواری بھی ہے. ڈیسینٹرلائزیشن سیکشن کے معنی کہ ان کو ٹوگیدر ٹو کم ٹو سم ایگریمنٹ, اس کے اندر بہت وائسز ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں ایگریمنٹ کریں. تو اور میں ایک اور آپ کو انٹینجبل بولتا ہوں. لیکن سیکرٹری صاحب, اس جہاں آپ نے کہا کہ بہت انپاپولر وار ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ایک جو لارج پبلک اوپینین ہے اس کا یہ ہے کہ یہ غلط وار ہے, یہ ختم ہونی چاہیے واٹ ایور. لیکن اب جیسے جب یہ ہم MOU کے قریب آ گئے ہیں اور MOU ہو رہا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے ود ان ریپبلکن پارٹی. ان کے اپنے بڑے لائلسٹ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ایران کے ہاتھوں بک گئے ہیں. وہ جو جس طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ والی صورتحال ہے اور وہ ہیٹ فیل کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور باقاعدہ ریزرویشنز نیتنیاہو کی جانب سے بھی آ رہی ہیں. تو اب وہ دوسری طرف کا ان پہ پریشر آ رہا ہے. تو اب انہیں کسی صورت سے بیلنس کرنا ہے اور اس جنگ سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ بھی کرنا ہے. دیکھیے ٹرمپ صاحب ایٹ دس مومنٹ ہی از ان اے نو ون پوزیشن. نو ون پوزیشن بیکاز گلف اسٹیٹس کی ان کو کافی پریشر ہے جو ان کے سپوزڈلی ابراہم اکارڈ کے الائز تھے, ٹھیک ہے جی, اور ان کے اوپر اپنی بھی آپ نے خود بولا کہ ریپبلکن پارٹی کی وزن ہے. پھر ڈیموکریٹس بولتے ہیں جو 2015 کی جو ہماری ایکارڈ تھی اوباما صاحب کی, وہ ایکارڈ اگر آپ اس ایکارڈ بھی آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ وار کے اندر کیوں گئے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس کی جیسے
मतलब कि ये बट ये नेसेसरी है इस वॉर को ख़त्म करना, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी पर इफेक्ट आ रही है ना, देखें इट्स नॉट USA एंड ईरान विच इज़ सफरिंग, द इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ सफरिंग। और देखें लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों की शॉर्टेजेस आ रही हैं। आप पाकिस्तान में देख लें फ्यूल शॉर्टेजेस शुरू हो गई विच शुड नॉट रियली हैपन, क्योंकि आखिर ईरान ने परमिट किया है some of the gas tankers to come through to Pakistan. तो मैं समझता हूँ कि अभी, और आखिरी इंटेंजिबल मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बार बार कहते थे ग्राउंड वॉर, देखिए for this next 90 days ground war is not possible of any kind. Will they be able to fight in this heat on the ground, any soldier at this time, right? Because ये तो worst time है वेदर वाइज, ठीक है। सो आई थिंक अगर सब अगर इंटेंजिबल्स आप ले लेना टुगेदर तो ये सब के उसमें आता है। और दूसरी बात ऑन द अदर साइड ईरान ने भी रिप्लेनिश करनी है, उनके पास काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ नुकसान हुई हैं, वो अब नेचुरली वो रिप्लेनिश क्या कर रहे हैं, वो ड्रोन्स की रिप्लेनिश कर रहे हैं। उनको आप देखें वो कहते हैं कि न्यू एंटी ड्रोन डिफेंसेस उनके पास आए हैं, एंटी मिसाइल डिफेंसेस आए हैं, उन्हें ऑलरेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो फिर आ जाता है, और आपने राइटली कहा, डिवीजन विद इन UAE इटसेल्फ। अबू धाबी की एक और स्टैंस है। अच्छा, ऐसे ये बताइए कि ये जो हम पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, सहगल साहब ये बताइए कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होती है कि हॉर्मुज़ खुल भी जाती है, लेकिन लोग अब समझ गए कि हमें कुछ अरेंजमेंट करना है, हमें अपना ऑल्टरनेट रास्ता देखना है, UAE पाइपलाइन बना रहा है, और दूसरे मुल्क दूसरी तरह से सोच रहे हैं। जो सिनेरियो इमर्ज करेगा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि ईरान हमें शायद बेहतर वाइब्रेंट नज़र आए, इकनॉमिकली इंटीग्रेट होता हुआ नज़र आए, ओवरऑल माहौल पाकिस्तान के लिए इस वक्त वो क्या सिचुएशन? ठीक है, हमारा ग्लोबल प्रेस्टीज, हमारा स्टेचर, हमारा हर लिहाज से बहुत बेहतर है, लेकिन ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान के लिए क्या है? देखिए, पाकिस्तान की तो विन विन पोजीशन है, और पाकिस्तान की विन विन पोजीशन है पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, एंड अगर आप देखें जियोपॉलिटिकली, जियो-इकनॉमिकली। बात यह है कि अगर ये सबसे पहली बात तो सैंक्शन ख़त्म हो जाती है तो आपकी गैस पाइपलाइन थ्रू हो जाती है, तो आपकी एनर्जी शॉर्टेज इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात प्लान ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है आफ्टर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एंड बाब अल-मंदब कि आप सोचें कि यहाँ पर ग्रीन फील्ड पोर्ट हो सकता है। वो ग्रीन फील्ड पोर्ट ऐसा हो सकता है जो बहुत सी चीज़ें आपकी अपनी जो है प्रॉब्लम, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पसनी में अगर आप ग्रीन फील्ड पोर्ट करें और उसको आप एक स्पेशल अरेंजमेंट दें, जिस तरह अरब कंट्रीज़ में है कफील की, कि बलूच कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बनाएं और मेक श्योर कि ओनरशिप बलोच के जाए, और आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी। बिकॉज देखें, आप जिबूटी की देख लें, जिबूटी में 5 मिलिट्री बेसेस हैं, अमेरिका की मिलिट्री बेस है, जापान की है, चाइना की है, ठीक है जी, फ्रांस की है, और वो 5 मिलिट्री बेसेस आराम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिलिट्री बेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आप ओपन बेस बनाएं। दूसरी बात, ईरान चाहेगा कि अगर खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी वैसी हो तो उनका भी कोई आउटलेट हो, और ईरान ने हमें रीडिस्कवर किया है, हमें रीडिस्कवर किया है, और ख़ाली ईरान ने नहीं डिस्कवर किया है, मैं कहता हूँ कि कतर ने और सऊदी अरेबिया ने, और टर्की तो हमारा दोस्त है ही है। जो लेट अस से द जोकर इन द पैक इजिप्ट है, इजिप्ट किस रास्ते जाता है बराबर हमें मैटर नहीं करता इजिप्ट का, हमें मैटर करता है ये कंट्रीज। तो आपको बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है वंस द इशू इज सेटल्ड, और कोई MOU वगैरह होता है और मामलात आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पॉजिटिव बात मैं समझता हूँ, एंड आई गिव क्रेडिट टू द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर, विदाउट डाउट he has played a major role in this thing, and I think he has guided this into certain direction, and he's trusted. Sure. Now that is, whenever somebody sits down and he does negotiation, he must be in a position that he's trusted by both the sides. Sure. ठीक है,
اور گائیڈ جو کیا ہے آخر ایران جو ہے جو اب کچھ بھی کر لے آفٹر دا شاہ آف ایران کی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ایک فرینڈلی پروسیجر نہیں رہی ہے. اور آپ کی جو میجر پرابلم ابھی ہے وہ بلوچستان کی جو ہے وہ کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا فرینڈلی ایران نہ ہو. ٹھیک ہے تو وی ہیو گاٹ دیٹ ماشاء اللہ انشاءاللہ. اینڈ آئی تھنک دیکھیں آپ جو بھی کر لیں آپ میں آپ کو اوپنلی کہتا ہوں میں کوئی چیزیں اگری نہیں کرتا ہوں لیکن بٹ میں اس بات پر ضرور بولتا ہوں کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز نے بڑی اچھی رول پلے کی ہے ٹو ریز پاکستان پولیٹیکلی ٹو اے اسٹیچر وچ وی ور انتھنکیبل بفور May 9th last year.